اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بڑا عظیم الشان ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں سے اچھا عمل انجام دیتا ہے، اور وہی صاحب اقتدار بہت بخشنے والا ہے، جس نے جس نے 7 آسمان اس طور پر پیدا کیے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان موجود ہے۔ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھ سکتے، لہذا دوبارہ پھر غور سے دیکھو، کیا تمہیں کوئی رخنہ دکھائی دیا؟ پھر بار بار تم غور سے دیکھو، نگاہ تمہاری طرف ذلیل ہو کر نامراد ہی لوٹے گی۔ سورہ ملک کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں سے 29واں پارے کا بھی آغاز ہے۔ سورہ ملک ایک مکی سورت ہے، یعنی اس کا نزول ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا ہے۔ اس سورت کے اندر 30 آیتیں موجود ہیں اور 2 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ 30 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل یہ ایک مکی سورت ہے۔ یہاں سے لے کر اب قرآن کریم کے بالکل آخر تک، یعنی 30ویں پارے کے بالکل اختتام تک اکثر جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ مکی ہیں۔ اور مکی صورتوں میں جس موضوع کا انتخاب ہے اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ عام طور پر مکی صورتوں کے اندر اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت یعنی آخرت کا بیان ہوتا ہے، اس پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی جو کامل حکمت ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے لے کر سورہ ناس تک زیادہ تر صورتوں کے اندر یہی بات بہت مضبوطی سے پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، دلیل بھی پیش کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا بتلایا گیا ہے، اور بعض بعد الموت کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، آپ کو حوصلہ بھی دیا گیا ہے اور آپ کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور جنت اور دوزخ کے حالات کا بھی بیان ہے۔ ان صورتوں کے اندر جنت اور
دوزخ کے جو حالات ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. یہ تقریباً پوری 2 پارے کے اندر موجود صورتوں کے اندر مشترکہ طور پر یہی مضمون پیش ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہاں سے لے کر سورہ ناس تک بالکل قرآن کریم کے آخر تک مشترکہ طور پر تمام مکی صورتوں کا یہی مضمون موجود ہے. اور یہ صورتیں انتہائی مختصر بھی ہیں. اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی صورتیں ایسی ہیں جو 1 پارے پر، 1.5 پارے پر، 2 پارے پر مشتمل تھیں، یا پون پارے پر، آدھے پارے پر، 1 پاؤ پر. لیکن اب جو صورتیں وہ انتہائی کیا ہیں؟ مختصر ہیں. بلکہ اگر آپ نمبر سے دیکھیں گے تو یہ سورہ ملک 67 نمبر کی صورت ہے، جو ترتیب سے صورتیں رکھیں 67 نمبر کی. اور قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. گویا 14 ادھر اور 33 ادھر، یعنی تقریباً 47 صورتیں اب جو موجود ہیں وہ صرف ان 2 پاروں کے اندر موجود ہیں. 28 پاروں کے اندر 67 صورت موجود تھی، اور ان 2 پاروں کے اندر کتنی صورتیں موجود ہیں؟ 47. کتنی؟ 47 صورتیں موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 پاروں کے اندر اگر 47 صورتیں، اس کا مطلب ہے کہ انتہائی چھوٹی چھوٹی صورتیں ان پاروں کے اندر موجود ہیں. اور اکثر صورتیں کیا ہیں؟ مکی ہیں، اور سب میں اسلام کی جو بنیادی موضوع ہے یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے. جنت اور دوزخ کے حالات کو بھی پیش کیا گیا ہے. لہذا اب جو صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور مشترکہ طور پر مضمون بھی ایک ہی ہے، لہذا ہر صورت کی الگ سے اب کوئی تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہیں کہیں پر اگر ضرورت پڑے گی کسی خاص صورت کا کوئی خاص شان نزول ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. باقی جو مضمون آپ سنتے چلے آئے ہیں مکی صورتوں کا، وہی ساری باتیں یہاں پر بھی موجود ہیں. لہذا یہ جو صورت ہے سورہ ملک، اس کی بہت سی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں. جیسے ایک بنیادی طور پر جو اس صورت کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات دیتی ہے، بچاتی ہے. لہذا اس صورت کا نام ایک سورۃ المانعہ بھی ہے، سورۃ المنجیہ بھی ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو روکنے والی صورت، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی اور بچانے والی صورت. یعنی صورت کا نام سورۃ المنجیہ، سورۃ المانعہ، سورۃ الواقعہ. ایک سورۃ الواقعہ گزرا عین سے، یہ واقعہ یا سے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بچانے والی. اس صورت کا نام سورۃ المانعہ بھی ہے، سورۃ الواقعہ بھی ہے، اور سورۃ المنجیہ بھی ہے. یعنی یہ صورت حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، ایک شخص کو یہ جہنم سے نکال کر جنت تک لے جائے گی. آئی وسلم اس لیے ہر روز بعد عشاء سورۃ الملک کے پڑھنے کو لے کر بھی حدیث کے اندر باتیں آئی ہیں. اس کی بنیاد پر جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا اور اللہ کے عذاب سے بھی وہ قیامت کے دن بچے گا. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، غالب علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ ملک موجود رہے. سورہ ملک ہر مومن کے دل میں موجود رہے، مطلب یہ کہ ہر مومن سورہ ملک کی تلاوت بھی کرے، سورہ ملک کو جانے اور سمجھے، اور سورہ ملک کو حفظ یاد بھی کرے. یعنی ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سورہ ملک یاد کرانے کی بھی ضرورت ہے، اور سورہ ملک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا، پہلے یاد ہوگا آپ کو شاید، سورہ نور کے بارے میں بھی یہ بات آئی تھی کہ گھر کی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، ان کو پڑھاؤ اور سمجھاؤ، کیونکہ بہت سے گھریلو مسائل اور گھریلو احکامات اور عورتوں کے مسائل کا تذکرہ کہاں ہے؟
سورہ نور کے اندر موجود ہے، جو 18 پارے کے اندر. کچھ صورتیں وہ ہے کہ ان کی تعلیم کم از کم اپنے گھروں کے بچوں کو، عورتوں کو دی جائے تاکہ وہ بہت سے اہم چیزوں سے واقف ہو جائے. لہذا سورہ ملک کو حفظ یاد کر لینا چاہیے. بہت آسان ہے یہ صورت اور ماتر 2.5 پارے پر مشتمل ہے. اور اگر جو لوگ باضابطہ تلاوت کرتے ہیں عشاء کے بعد، ان کو تو اکثر یہ صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ یاد ہی ہوتی ہیں. لہذا یہ کچھ باتیں تھیں سورہ ملک سے متعلق. اس صورت کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کیا گیا، جیسے دیگر صورتوں کا آغاز بھی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. پہلی جو آیت ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا عظیم الشان ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ساری بادشاہت ہے. بڑا عظیم الشان ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ساری بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے اس ایک آیت کے اندر تقریباً 4 دعوے کیے گئے. پہلا دعویٰ یہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. جب کہا جا رہا ہے کہ ایک ذات بڑی عظیم الشان ہے، اس کے لیے صفات ثابت کی جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود ہے. کوئی اگر خدائے باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کو اس پر اپنی دلیل پیش کرنی چاہیے. اور اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک موجود ہے، ایک خالق موجود ہے، اس کا وجود ہے. اور صرف وجود ہی نہیں ہے بلکہ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ساری بادشاہت اسی کے ہاتھوں میں ہے. ساری سلطنت، ساری حکومت کا مالک وہی ہے. 2. اور تیسرا دعویٰ یہ کہ وہ ذات ایسا نہیں ہے کہ بس صرف اس کا وجود ہے، بلکہ وہ عظیم الشان ذات ہے، بابرکت ذات ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ذات ہے. یعنی اللہ کا وجود بھی ہے اور وہ وجود بھی سب سے عظیم الشان ہے، اور ساری بادشاہت اسی کے لیے. وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. گویا 4 دعوے کر دیے گئے ایک آیت کے اندر. کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا وجود، اور وہ وجود کا سب سے زیادہ عظیم الشان ہونا. نمبر 3 ساری بادشاہت اور سلطنت حکومت اسی کے لیے ثابت کرنا. نمبر 4 ہر چیز پر اس کی قدرت کا ہونا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ان 4 دعوے کے بعد اب یہ پوری صورت بلکہ سورہ ناس تک اس کی دلیل ہے. یہ 4 دعوے پیش کیے گئے اس کی دلیل بیان کی گئی ہے. کیسے؟ اللہ کی قدرتوں کو بیان کر کے، اللہ کی تخلیقات کا تذکرہ کر کے، اللہ کے ذریعے پیدا کی ہوئی چیزوں کو، اس کے وجود کو ثابت کر کے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں، یہ ساری قدرتیں، یہ ساری کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں دکھ رہی ہیں، اس کو جب پہ غور کرو گے تم آٹومیٹیکلی اس کے خالق تک پہنچو گے. اور جب خالق تک پہنچو گے تو مخلوقات کی عظمت کو دیکھ کر تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ جب مخلوقات کی عظمت ہے تو اس کے خالق کا کیا مرتبہ اور درجہ ہوگا. اور جب جو خالق اس درجے کا ہو تو گویا یہ حقیقت اس بات کو تسلیم کرنی ہوگی کہ ساری بادشاہت اور سارا پاور اور ساری طاقت بھی اسی کی ہے. تبھی تو اس نے اتنے بڑے کارخانے کو تیار کر رکھا ہے. اور جب وہ اتنی بڑے کارخانے کو تیار کر کے اس نے دکھا رکھا ہے کہ ایک چیز کو، انسان کو بنا کر، انسان کی ضروریات کو بنا کر، آسمان اور زمین کو پیدا کر کے، سورج اور چاند کو بنا کر، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا جو یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے گویا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تبھی تو اس نے ان ساری چیزوں کو کر رکھا ہے. تبھی تو اس نے ان ساری چیزوں کو بنا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے. جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کی اب دلیل ہے تمام صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو بیان موجود ہے. یعنی قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل میں اب اگلی آیتیں نازل کی گئی. لہذا سب سے پہلے تو کہا دیکھو الذی خلق الموت والحیات.
سب سے پہلی بات جان لو کہ اس نے تمہیں موت و حیات سے نوازا. موت و حیات کو اسی نے پیدا کیا ہے. کس نے؟ اسی عظیم الشان بابرکت ذات نے، جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ہی موت و حیات کی تخلیق کی ہے. یعنی موت اور حیات جو تمہیں دکھ رہا ہے ایک وجود کی شکل میں، اس کا خالق کون ہے؟ وہی عظیم الشان ذات. اب موت و حیات کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے وہ بھی بیان کر دیا. کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے اس بات کو لے کر کہ تم میں سے کون حسن عمل کو انجام دینے والا ہے، کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اس کو جاننے کے لیے اور اس میں اس کی آزمائش کرنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے. اب دیکھیے آپ، اگر موت و حیات نہ ہو تو پھر انسان حسن عمل کو انجام نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عمل کو انجام دینے کے لیے زندگی ضروری ہے یا نہیں؟ ایک آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، وجود ہی نہیں ہے اس کا، تو اس کو پاس موقع ہے حسن عمل کرنے کا؟ بتلائیے. ایک انسان دنیا کے اندر آیا ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس کیا موقع اور وقت ہے حسن عمل کو انجام دینے کا؟ حسن عمل کو انجام دینے کا موقع کس کے پاس ہے؟ جس کو حیات کی نعمت سے نوازا گیا. تو ایک تو حیات کی تخلیق حسن عمل کے لیے بنیادی چیز ہے ایک، اور لیکن یہاں کا کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تو آپ کریں گے کہ وہ ہماری آزمائش کرے حسن عمل کے اعتبار سے. موت کس طریقے سے حسن عمل کا موقع ہے؟ بھئی موت تو نام ہے عدم حیات کا، کسی زندگی کے ختم ہو جانے کا. تو زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد تو حسن عمل کو انجام دینے کا موقع ہوتا نہیں ہے، وہ تو حیات میں ہی ہوتا ہے. اس کو اس طریقے سے سمجھایا مفسرین کرام نے کہ دیکھو، جس طریقے سے حیات حسن عمل کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے موت بھی حسن عمل پر ابھارنے والی ہے. کیسے؟ جب انسان موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کسی دوسری کا، یا موت کا استحضار کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر نیک عمل کے کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بھی موت آنے والی ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ زندگی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا. لہذا اس دنیا کے اندر کیا کیا جائے؟ اچھا عمل کیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا جس طریقے سے انسان کی حیات حسن عمل کے لیے داعی ہے، اسی طریقے سے موت بھی حسن عمل کی دعوت دینے والی شے. اس لیے اللہ نے کہا کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، کہ تم اس دنیا کے اندر میں آنے کے بعد حسن عمل کے ساتھ زندگی گزارتے ہو یا نہیں گزارتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. حسن عمل کی تفسیر بھی حدیث کے اندر پیش کی گئی ہے. میں بہت دیر سے زور دے رہا ہوں، میرے ذہن میں وہ بات آ نہیں رہی. کل میں نے مطالعہ کیا تھا جب، تو حسن عمل کی کہ حسن عمل کیا ہے اس کی تفسیر بھی روایت کے اندر پیش کی گئی. انشاءاللہ کل میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا اس وقت. کہا دیکھو وہو العزیز الغفور، اور وہ ذات یہ ہے کہ تمام اقتدار کا مالک ہے، صاحب اقتدار ہے. الغفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والی وہ ذات ہے. اس کی یہ بھی کیا ہے؟ صفت ہے. جس نے الذی، یہ تمام اللہ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے اور ساری بادشاہت اس کے لیے ہے، اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان پیدا کیے اس طور پر کہ ہر ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان موجود ہے. ایک دراز فاصلہ ہے ہر ایک آسمان کے درمیان، اور پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان، پھر اس کے اوپر چوتھا آسمان. اس طریقے سے 7 آسمان ہمارے اور آپ کے اوپر موجود ہے. تو اس نے 7 آسمان پیدا کیے اس طور پر کہ ہر ایک آسمان دوسرے آسمان کے اوپر
موجود ہے۔ اب کہا دیکھو تم ہمیشہ دیکھتے ہو نا اس آسمان کو، لیکن تمہارا یہ دیکھنا بغیر غور و فکر کے ہوتا ہے، بے توجہی کے ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا سنو، اس ذات کی عظمت کا استحضار کرنا ہے، اس کی پاور، اس کی قدرت کو جاننا ہے تو سنو، جاؤ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، جا کر دیکھو اس نے جو 7 آسمان پیدا کیے، تم اس خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے، کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ فرق کا کیا مطلب ہے؟ فرق کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، سب کو ایک خاص توازن اور ایک خاص ربط کے ساتھ بنایا ہے۔ یعنی آپ کوئی چیز ایسی نہیں پائیں گے کہ آپ کو اس کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہو کہ یہ غیر موزون شخص، غیر موزون چیز ہے، اس کے اندر موزونیت موجود نہیں ہے، یعنی اس کو ڈھنگ سے نہیں بنایا گیا ہے۔ اب اس کو یہ لفظ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، سب کو ایک ڈھنگ سے، ایک سلیقے سے پیدا کیا ہے، سب کے اندر ایک موزونیت رکھی ہے، سب کے اندر ایک توازن برقرار رکھا ہے، سب کے اندر ایک ربط رکھا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے، جب غور کریں گے کہ یہ چیز اسی طرح بنائی جانی چاہیے۔ جب کوئی کاریگر کوئی چیز آپ کے گھر میں بنا کر لاتا ہے اور قاعدے سے بناتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی بالکل ہر چیز، جو چیز جہاں رکھی گئی ہے اس پورے ڈیکوریشن میں، وہ بالکل وہیں پر رکھی جانی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے بھی اس ساری کائنات کا ڈیکوریشن ایسا ہی کیا ہے کہ ہر چیز کے اندر توازن برقرار ہے، ہر چیز کے اندر ایک ربط، ایسا نہیں ہے کہ بے ڈھنگ کوئی چیز کہیں کوئی چیز کہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فرق، کہ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے، کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ کہا فرجع البصر، تمہیں لگتا ہوگا بس قرآن کہہ رہا ہے ذرا ایک بار جاؤ اور غور سے دیکھو، ذرا ایک بار جاؤ اور آسمان کو غور سے دیکھو، آسمان کی تخلیق میں غور کرو۔ ہل تری من فطور، کہ تمہیں کوئی رخنہ دکھ رہا ہے، کہیں کوئی سوراخ دکھ رہا ہے، کہیں ایسا احساس ہو رہا ہے کہ آسمان کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہے؟ ہزاروں سال سے اللہ نے ہزاروں سال پہلے سے آسمان کو پیدا کیا اور آج بھی وہ آسمان اسی طریقے سے موجود ہے، کہیں کوئی رکھنا ہے؟ نظر اٹھاؤ اور جا کر دیکھو اور کوشش کرو، کہیں کوئی عیب دکھتا ہے تو دکھلاؤ، کوئی سوراخ ہو گیا ہو، کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہو، کوئی حصہ خراب ہو گیا ہو آسمان کا، کوئی حصہ بدنما لگتا ہو، کوئی حصے پر داغ ہو گیا ہو، ذرا دیکھ کر آؤ، ہے ایسا کچھ؟ فرجع البصر ہل تری من فطور، ذرا غور سے جا کر دوبارہ دیکھو آسمان کو، کیا تمہیں کوئی رخنا، کوئی سوراخ، کوئی عیب دکھ رہا ہے؟ قرآن نے کہا ثم ارجع البصر کرتین، ارے ایسا نہیں، بار بار جا کر دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین، بار بار جا کر غور سے دیکھو آسمان میں اور اللہ کی اس تخلیق میں، اللہ کی اس مخلوق میں جا کر بار بار غور سے دیکھو اور سن لو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر نامراد ہی لوٹے گی، کوئی عیب نہیں نکال سکتی اللہ کی اس تخلیق کے اندر۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ذلیل و خوار ہو کر نامراد لوٹے گی، کہیں کوئی عیب اس کو اللہ کی اس تخلیق کے اندر نہیں دکھے گی۔ تو جو ذات ایسی عظیم الشان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے اور ایسی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اس ذات کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا وجود ہوگا، اس کی کیا پاور ہوگی، اس کا کیا قدرت ہوگی، اس کی کیا بادشاہت ہوگی، اس کا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ ہم اور آپ کوئی سامان بن کر آتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس سامان کو دیکھنے کے بعد، اس تعمیر کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مستری کیسا ہوگا، ٹھیکیدار کیسا ہوگا، اس کا ڈیزائننگ کرنے والا جو ڈیزائنر تھا وہ کیسا تھا، ہے نا؟ لگاتے کہ نہیں لگاتے ہیں؟ اب آپ سوچئے اللہ نے کیسا ڈیزائن کیا، اللہ کتنا بڑا ڈیزائنر ہوگا، آپ اندازہ لگائیے اللہ کی اس کارخانے کو، اس کائنات کو دیکھ کر اور غور کر کے دیکھیں۔ اللہ نے اب تک کہا جاؤ، دعوت دی، جا کے بار بار دیکھو، پھر بتلاؤ کیا تمہیں کچھ دکھ رہا ہے، کوئی رخنا دکھ رہا ہے، کوئی سوراخ دکھ رہا ہے، کوئی عیب دکھ رہا ہے، کوئی نقص دکھ رہا ہے، کوئی کمی دکھ رہی ہے؟ انسان اپنے وجود پر غور کر لے، اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے کتنی ڈھنگ سے اللہ نے تیار کر رکھا ہے انسان کو۔ جہاں آنکھ ہے، ہم اور آپ یہ گواہی دیں گے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر آنکھ وہیں پر موجود ہونا چاہیے تھا، زبان وہیں پر ہونی چاہیے تھی، بال انہی جگہوں پر ہونا چاہیے تھا، ہاتھ اسی جگہ پر موجود ہونا چاہیے تھا،
پیر اسی جگہ پر ہونا چاہیے تھا, دل اسی جگہ پر ہونا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں؟ آپ غور کیجئے, انسان, حدیث ہے, عربی کا مقولہ ہے, چیزوں کو اس کے ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. یعنی آپ کو ٹھنڈی کا احساس گرمی کے ذریعے ہوگا, کہ گرمی سے آپ ٹھنڈ کو پہچانیں گے کہ ٹھنڈ کیا چیز تھی. سائے کے ذریعے انسان دھوپ کو پہچانتا ہے, دھوپ کے ذریعے انسان سائے کی حقیقت اور معرفت سے واقف ہوتا ہے کہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ رات کے ذریعے انسان دن کو سمجھتا ہے, دن کے ذریعے رات کی معرفت حاصل کرتا ہے. اس طریقے سے انسان جو حیت ہے, جو اسٹرکچر ہے انسان کا, اس میں کبھی غور کیجیے. ایک نقشہ بنائیے پیپر کے اندر, جس کے اندر ہاتھ رکھ دیجئے پیر کی جگہ, پیر رکھ دیجئے کان کی جگہ, اور کان رکھ دیجئے شرمگاہ کی جگہ, اور سر رکھ دیجئے پیٹ کی جگہ, اور پیٹ کو اٹھا کر سر کے اوپر رکھ دیجئے. پھر جڑا دیکھیے کیسا لگے گا انسان. تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے انسان کو جو تیار کیا وہ کتنا توازن اس کے اندر اللہ نے برقرار کر رکھا ہے, کتنی خوبصورتی اور کتنی نزاکت اللہ نے اس کے اندر پیش کر رکھی. یہ اللہ نے کہا کہ بار بار دیکھو, تمہیں حالت یہ ہوگی کہ نامراد ہی تمہاری نگاہیں لوٹیں گی. انشاءاللہ آگے ہم لوگ آئندہ اور تفصیل پیش کریں.